اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے پیارے حبیب حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی مختلف فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب دولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود و سلام کی کثرت کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھ کے کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنی ہدایت والی کتاب کو پڑھ کے بھی پھر وہ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان گمراہ ہونے والوں کی 3 نشانیاں اس آیت کریمہ میں رب تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد جو اس وعدے کو توڑ لیتے ہیں، فرمایا کہ ایک یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ ایسے لوگوں کو قرآن اگرچہ کتاب ہدایت ہے لیکن اس ہدایت والی کتاب کو پڑھ کے بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہ اللہ کا عہد یا اللہ کا وعدہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا اللہ کے وعدے سے مراد رب تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جن سے منع فرمایا ہے، یہ اللہ کے احکامات، یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ اب ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پہ، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اسلام کے تقاضے جو پورے کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہو گیا کہ مولا میں نے یہ کلمہ پڑھ کے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گویا تجھ سے یہ اظہار کیا ہے، یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اب میں تیری فرما برداری کروں گا، جو تیرے حکم ہوں گے، جو کام کرنے کے لیے تو کہے گا وہ کروں گا، جن سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ قرآن نے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ
یہ وعدہ اللہ کا کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی پھر گناہوں میں نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے کے باوجود نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود حرام اور حلال میں تمیز نہیں رکھتے، کلمہ پڑھنے کے باوجود حرام دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑ دیا۔ اور قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت سے جس کو ہدایت نہیں ملتی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کا وعدہ توڑنے والے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا وعدہ توڑے نہ، بلکہ اس کو نبھانے کی کوشش کرے تاکہ مجھے بھی قرآن سے برکتیں اور ہدایت کا راستہ نصیب ہو سکے۔ پھر دوسری نشانی اس آیت کریمہ میں جو رب نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو کہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، جو قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہی کا شکار رہتے ہیں، اس کتاب ہدایت سے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ ارشاد فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جن رشتوں کو نبھانے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ ان رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ جن رشتوں کو نبھانے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان رشتوں سے وہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ یہ رشتے داری کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ یہ قرآن ساری مخلوق کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جو رشتے داری کاٹنے والا ہے، اس آیت میں رب نے اس کی مذمت یہ بیان فرمائی کہ قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ رہتا ہے، اسے ہدایت کا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اس گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ بات بات پہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اس کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بعض تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، حالانکہ قرآن دیکھیں اسے کتنا بڑا جرم قرار دے رہا ہے۔ پھر تیسری نشانی ان لوگوں کی جنہیں کتاب ہدایت قرآن سے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ان کی تیسری نشانی رب نے بیان فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ فساد پھیلانے والے یہ بھی ایسے مجرم ہیں کہ جن سے رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قرآن سے بھی ان کو ہدایت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ فساد پھیلانے کی زمین میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی مثال کے طور پہ معاشرے کے اندر ایسی کوئی باتیں پھیلاتا ہے کہ جن سے لوگوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں، یا آپس میں کچھ لوگوں کو، خاندانوں کو، دوستوں کو یا رشتہ داروں کو لڑوانے کی کوشش کرے، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یوٹیوب یا فیس بک، یہ جو سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی غلط مواد جو ہے وہ فارورڈ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے کہ جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ کوئی اللہ کے ولیوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی کلپ کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے خلاف کوئی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں مختلف دیں کہ یہ ساری مثالیں انہی معنوں میں اسی موضوع پہ ہیں کہ یہ فساد پھیلانے والے لوگ کہلائیں گے جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور اس جرم کو کرنے کی سزا آخرت میں تو اللہ بہتر جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا. دنیا میں ان کے لیے سزا رب نے یہ تجویز فرما دی کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، اس ہدایت والی کتاب سے بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ 3 نشانیاں بیان فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ نشانیاں ہیں، کون کون سی؟ پہلی نشانی کہ وہ لوگ اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں. دوسری، ان کے اندر کیا خصلت ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داری کاٹتے ہیں. تیسری ان کی نشانی کہ وہ زمین میں فساد برپا کرنے والے، فساد پھیلانے والے کام کرتے ہیں. جس میں یہ نشانیاں ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں. خاسرون، خاسر کی جمع ہے، خاسر کا معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا. اس کا لغوی معنی یہ کہ ایسا کوئی بندہ جو ایسا عمل کرے جس عمل کے سبب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو اسے خاسر کہا جاتا ہے. گویا کہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. الیاذ باللہ تعالی. رب تعالی جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم فرمانے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس رحمان اور رحیم رب کی رحمت سے جو محروم رہ جائے وہ کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے.